عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے صدیوں سے علم الہیات کے علماء، بائبل مقدس کے طالب علموں اور ماہرین آثار قدیمہ کو مسحور کر رکھا ہے۔ یہودا کے بادشاہ یوسیہ نے اپنی سلطنت کے 18ویں برس عہد کے صندوق کے محافظوں کو اسے یروشلم کی ہیکل میں واپس لانے کا حکم دیا۔ کلام مقدس میں عہد کے صندوق کا آخری بار ذکر یہیں پر کیا گیا ہے۔ 40 سال بعد بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو لوٹ لیا۔ اس واقعے کے 10 سالوں سے بھی کم عرصے کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا اور جو کچھ ہیکل میں بچ گیا تھا وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا اور پھر ہیکل اور شہر کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ پس عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اسے نبوکد نظر اپنے ساتھ لے گیا؟ کیا وہ شہر کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا تھا یا پھر اسے بحفاظت کہیں پر چھپا دیا گیا تھا؟ جیسا کہ ہمارے پاس ماضی سے اس بات کا ثبوت ہے کہ عہد کے صندوق کو اس وقت چھپا دیا گیا تھا جب شاہ مصر سیسک نے سلیمان کے بیٹے رہبام کے دور میں ہیکل کو لوٹا تھا۔ اگر شاہ مصر سیسک عہد کے صندوق کو اپنے ساتھ لے جاتا تو یوسیہ رہبام سے 317 سال بعد لاویوں سے کیوں کر کہہ سکتا تھا کہ اسے واپس لاؤ؟ اگر عہد کا صندوق مصر میں ہوتا تو لاپتہ ہو جانے والے عہد کے صندوق کو لوٹنے والوں کی سازش کے بعد یہ لاویوں کے پاس نہ ہوتا اور اس وجہ سے وہ کبھی بھی اسے یوسیہ کے حکم پر واپس نہیں لا سکتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مکاشفہ 11 باب 19 آیت عہد کے صندوق کے آسمان پر ہونے کا ذکر کرتی ہے۔ وہاں پر مرقوم ہے کہ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ اس آیت کی وجہ سے کئی ایک لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عہد کے صندوق کو محفوظ کرنے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن وہ عہد کا صندوق جسے یوحنا نے اپنی رویا میں دیکھا تھا غالباً وہ صندوق نہیں تھا جسے موسیٰ نے تیار کروایا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خیمہ اجتماع کے اندر موجود چیزیں آسمانی چیزوں کی نقلیں تھیں، اور خیمہ اجتماع خود اس سب کا عکس تھا جو آسمان پر ہے۔ مکاشفہ 11 باب 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے کے بارے میں بات کرتا ہے، جو اس زمین پر عدالت کے آخری مرحلے کو شروع کرتا ہے۔ یوحنا کی طرف سے عہد کے صندوق کی جھلک دیکھنا دراصل اس بات کی یاد دہانی تھی کہ خدا اپنے لوگوں کو بھولا نہیں، وہ ان کے ساتھ موجود ہے اور حقیقی عبادت کا سلسلہ جلد ہی بحال کر دیا جائے گا۔ بائبلی اپوکریفا کی کتاب دوسرا مکابین بیان کرتی ہے کہ بابلی حملوں سے تھوڑی دیر پہلے یرمیہ نے بمطابق اس وحی کے جو اس پر نازل ہوئی حکم دیا کہ مسکن اور صندوق اس کے ساتھ لے چلے، جبکہ وہ اس پہاڑ پر چڑھنے لگا جس پر چڑھ کر موسیٰ نے خدا کی میراث پر نگاہ کی تھی، یعنی کوہ نبو، اور یہ کہ یرمیہ نے وہاں پہنچ کر غار پایا جو قابل سکونت تھا، اور اس نے اس کے اندر مسکن اور صندوق اور بخور کا مذبح رکھ دیے اور مدخل کو بند کر دیا۔ تاہم جب اس کے ساتھیوں میں سے باز آئے تاکہ راہ پر نشان کر دیں مگر اسے نہ پا سکے، تو یرمیہ نے یہ امر معلوم کر کے انہیں ملامت کی اور کہا کہ وہ جگہ نامعلوم ہی رہے گی جب تک خدا اپنی امت کو دوبارہ فراہم کر کے رحم نہ کرے۔ اسی وقت خداون ان تمام چیزوں کو ظاہر کرے گا اور خداون کا جلال اور بادل نمودار ہوگا، جس طرح موسیٰ کے دنوں میں ظاہر ہوا، اور اس وقت کی طرح جب سلیمان نے دعا کی کہ یہ مقام بہت ہی مقدس ہو۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دوسرے ذریعے سے آنے والا بیان درست ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ درست ہو بھی تو ہم اس وقت تک نہیں جان پائیں گے جب تک خداوند واپس نہیں آئے گا، جیسا کہ یہ بیان خود دعویٰ کرتا ہے۔ لاپتہ عہد کے صندوق کے بارے میں دیگر نظریات میں ربی شلومو گورن اور یہودا گیٹس کے دعوے شامل ہیں کہ اسے ہیکل کے پہاڑ کے نیچے چھپایا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ نبوکد نظر اسے چراتا اسے وہاں دفن کر دیا گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہیکل کا پہاڑ اب مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے جو ایک اسلامی مقدس مقام ہے، اور مقامی مسلمانوں کی آبادی اس مقام کی کھدائی کی اجازت نہیں دیتی۔
لہٰذا ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ آیا ربی گورن اور گیٹز درست ہیں یا نہیں۔ دیگر مفسرین میں کھوجکار وینڈل جونز یقین رکھتا ہے کہ قمران کے غار نمبر 3 سے ملے بحیرہ مردار کے تماروں میں اسے ایک پیچیدہ مصنوعی پیتل کا تمار ملا، جو دراصل مختلف اقسام کے نقشوں کا ایک خزانہ ہے، جو کہ بابلیوں کے آنے سے پہلے ہیکل سے لیے گئے ان کئی ایک سابقہ خزانوں کے مقام کی تفصیل بتاتا ہے جن میں پتہ ہے۔ یہاں پر تجویز کردہ دلچسپ نظریات اور ان کی طرح کے کئی اور نظریات بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن عہد کا صندوق تاحال لاپتہ ہے۔ دوسرے مکابین کا مصنف اس بات میں درست ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس وقت تک یہ معلوم نہ کر سکیں کہ عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا جب تک خداوند واپس نہیں آتا۔